بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلس۔ آج ہم ایجوکیشن کے فرسٹ چیپٹر کے شارٹ کوشچن آنسر جو رہ گئے تھے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، درس نظامی کی خصوصیات بیان کریں۔ اس نصاب میں شاہ عبد الرحیم اور شاہ ولی اللہ نے کافی تبدیلیاں کی اور اسے قرآن حدیث سے منسلک کیا۔ اس نظام کی درج ذیل خوبیاں ہیں۔ اب یہ جتنی خوبیاں ہیں ان کو اپنے پوائنٹس کی فارم میں لکھنا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، نصاب میں فلسفے اور منطق کی اہمیت۔ درس نظامی کے نصاب میں فلسفے اور منطق وغیرہ پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور قرآن و حدیث پر توجہ کم دی جاتی تھی۔ جغرافیہ اور تاریخ نظر انداز۔ اس سے نصاب میں جغرافیہ اور تاریخ کے اہم مضامین کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3 دیکھیں، نصاب اور آداب پر کم توجہ۔ درس نظامی میں صرف و نحو پر متعدد کتب ہیں لیکن ادب پر صرف چند ایک کتابیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب پر بہت کم توجہ دی جاتی تھی۔ فہم و تدبر پر زور۔ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم اور تدبر و تفکر پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ معقولات کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس دور کے نصابی تعلیم سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں منقولات کی نسبت معقولات زیادہ اہمیت اختیار کر گئے تھے اور مجموعی طور پر نصاب بوجھل ہوتا چلا گیا۔ زائد اور مشکل کتابیں۔ اس نصاب میں معقولات کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا، اس لیے اس میں بہت زیادہ مشکل کتابیں شامل کر دی گئیں۔ مشکل سے مشکل کتابوں کو نصاب میں شامل کیا گیا۔ قرآن و حدیث۔ اس نصاب میں قرآن و حدیث کو بہت کم اہمیت حاصل تھی، اس لیے طلبہ اسلامی امور سے پوری طرح بہرہ ور نہیں ہوتے تھے، اس لیے یہ نصاب زیادہ مقبول نہ ہو سکا اور کیونکہ اس نصاب کا مقصد طلبہ کی عقلی تربیت کرنا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ آتا ہے گہرے مطالعے کا طریقہ۔ نیکسٹ کوشچن کے 3 پارٹس ہیں، تو ان میں سے پہلا جو پارٹ آتا ہے گہرے مطالعے کا طریقہ، یہ ایک شارٹ کوشچن بن جاتا ہے۔ بحث و مباحثے کا طریقہ یہ دوسرا شارٹ کوشچن بنے گا اور مانیٹوریل سسٹم تیسرا شارٹ کوشچن بنے گا۔ گہرے مطالعے کا طریقہ، یہ طریقہ آج بھی سنجیدہ طلبہ کے لیے بہت کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیم کے اعلیٰ مدارس کے طلبہ خود کتب کا مطالعہ کرتے اور کتب کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے تھے، نیز تمام ممکنہ اعتراضات کے جوابات مرتب کرتے تھے۔ مطالعے میں پہلے عبارت اور ترجمے پر توجہ دی جاتی تھی، بعد میں اصل مطالب اور مقصد پر غور کیا جاتا تھا۔ مشکل کی صورت میں بار بار مطالعے کے ذریعے اصل مدعے تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اساتذہ کے سامنے صرف پیچیدہ مسائل پیش ہوتے تھے۔ نیکسٹ آتا ہے بحث و مباحثے کا طریقہ۔ تدریس میں گہرائی کے لیے بحث کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس طریقے کے لیے طلبہ پہلے سے سبق کا مطالعہ کر کے آتے تھے اور پھر شاگرد اور استاد کے سوالات بحث و مباحثے کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شریک ہوتے تھے، لہٰذا بحث و مباحثے کا معیار بھی بلند ہوتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ بڑی کامیابی سے رائج رہا۔ اس طریقہ کار میں اساتذہ سبق کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت دلائل سے کرتے تھے۔ طلبہ اپنے دلائل دے کر اپنی بات کی اہمیت اجاگر کرتے تھے، کیونکہ طلبہ اور اساتذہ وسیع مطالعے کے بعد بحث مباحثہ کرتے تھے، اس لیے ان کے دلائل اور بحث کا معیار بھی بلند ہوتا تھا، فضول باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ نیکسٹ پارٹ آتا ہے اس میں مانیٹوریل سسٹم۔ اس طریقہ کار میں اچھا اور اعلیٰ درجے کا طالب علم اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو جو اس نے چھوٹی جماعتوں میں پڑھی تھیں، وہ پھر اب جب خود بڑی کلاس میں چلا جاتا تھا تو چھوٹی جماعتوں کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ وہ ان کو اس طرح سے پڑھاتا تھا جس طرح سے اس کے استاد نے اس کو پڑھایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان طلبہ کے نظم و نسق کا ذمہ دار بھی ہوتا تھا۔ اس کا ایک طریقہ اور بھی تھا کہ جب استاد طلبہ کو درس دے دیتا تو استاد اپنے طالب علم کو کھڑا کرتا کہ وہ اس کا پڑھایا ہوا سبق دوبارہ پڑھائے۔ اس طریقے سے اساتذہ کا بوجھ کم ہو جاتا تھا، طلبہ دوبارہ درس سے پہلے کی غلطیاں دور کر لیتے تھے اور انہیں سبق جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ موجودہ دور میں اسے مانیٹوریل سسٹم کہا جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں قرآن کو مرکزی اہمیت حاصل رہی، نوٹ لکھیں۔ اس میں آتا ہے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ہمیشہ ہی سے قرآن مجید کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اسلام کی بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ اسلام کے بنیادی قوانین اور اصول قرآن مجید میں ہیں۔ ہر مسلمان قرآن کو تسلیم کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کا بڑا ثواب ہے، اس لیے ہر مسلمان اس کو پڑھتا ہے۔ اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کی تفسیر و تفہیم ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں کے نظام تعلیم میں ہمیشہ قرآن مجید کو نصاب کا اہم اور لازمی حصہ بنایا گیا۔ برصغیر میں کافی عرصہ اعلیٰ یا ثانوی تعلیم میں عربی زبان رائج رہی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید عربی میں ہے اور اسے جاننے کے لیے عربی بہت ضروری تھی۔
نیکسٹ کوشچن آتے ہیں فرض عین اور فرض کفایہ کے بارے میں امام غزالی کے خیالات وضاحت کریں۔ امام غزالی دین اور دنیا میں توازن پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دین اور دنیا کے لیے مختلف مضامین کا اختیار کیا۔ انہوں نے علوم کی مندرجہ ذیل اقسام بیان کی: علم محمود، علم مذموم۔ اچھا، یہ ایسے علوم ہیں جس سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس میں دین کا علم اور دنیا کا علم بھی شامل ہے۔ اس کی مزید 2 اقسام ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ، یا ہم کہتے ہیں فرض عین علم اور فرض کفایہ علم۔ فرض عین میں دینی تعلیم ہے، اس میں فقہ، حدیث، قرآن وغیرہ شامل ہے۔ یہ علوم انسان کے لیے حاصل کرنا فرض ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے علوم فرض عین سمجھتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ علم شہرت اور دنیا کی افادیت کے لیے ہے، لیکن اس مضمون کو وہ مشروط طور پر فرض عین میں شامل کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اسے دنیا کے نفع کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ امام صاحب نے دینی علوم کو 4 درجوں میں تقسیم کیا ہے: علم الاصول، علم الفروع، علم المقدمات، علم المتہمات۔ فرض کفایہ علم یہ وہ علم ہے جو انسان اپنی مرضی سے یا پیشے کے اعتبار سے حاصل کرتا ہے، مثلا طب، زراعت، دیگر صنعتی علوم۔ یہ ایسے علوم ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، اس کے لیے معاشرتی ضروریات کے تحت اس کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر آگے علم کو 3 درجوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے: علم الاصول، علم المعاملات اور متہمات کا علم۔ تو یہ اتنا وہ نہیں۔ پھر نیکسٹ کوشچن آ جاتا ہے نقلی علوم اور عقلی علوم سے علامہ ابن خلدون سے کیا مراد ہے؟ ابن خلدون نے دنیا کے تمام علوم کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے: طبی یا عقلی علوم اور تقلیدی علوم۔ طبی یا عقلی علوم، ان سے مراد وہ علوم ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے حاصل کرتا ہے۔ عقلی علوم میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات، موسیقی، طب، انجینئرنگ اور وکالت وغیرہ شامل ہیں۔ تقلیدی یا نقلی علوم، ابن خلدون کے مطابق نقلی علوم وہ ہیں جو قرآن مجید سے لیے گئے ہیں، یعنی نقل کیے گئے ہیں۔ نقل کا مطلب ہے کہ جو کاپی کیے گئے ہیں یا اخذ کیے گئے ہیں۔ ان میں تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، نعت وغیرہ شامل ہیں۔ اچھا، نیکسٹ کوشچن آتا ہے تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے، علامہ ابن خلدون اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ تعلیم انسان کی طبعی ضرورت۔ ابن خلدون کا خیال ہے کہ سیکھنا انسان کا فطری اور جبری تقاضا ہے، اس لیے انسان سیکھنے پر مجبور ہے۔ سیکھنے کی صلاحیت تعلیم کی بنیاد پر ہے، اس لیے انسان کو تعلیم سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ ابن خلدون کا خیال ہے کہ جس طرح انسان کو خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کی ضرورت ہے، یعنی اس کا فطری تقاضا ہے، اسی طرح تعلیم بھی اس کی ضرورت اور فطری تقاضا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو تعلیمی سہولیات دی جائیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کر سکے۔ پھر نیکسٹ کوشچن آتا ہے ابن سینا نے علوم کو کون کون سے 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے؟ اعلیٰ علوم، دینوی علوم اور وسطی علوم۔ پہلا کیا آ جاتا ہے؟ اعلیٰ علوم، وہ علوم جو حکمت و دانش پر مشتمل ہے، مثلاً فلسفہ، منطق اور اخلاقیات۔ دینوی علوم، ایسے علوم جن کا تعلق مادے سے ہے، یعنی علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم طبیعی۔ پھر دنیاوی علوم ہے۔ وسطی علوم، ایسے علوم جو کچھ خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی علوم اور دنیا اور کچھ خصوصیات اور پہلوؤں کے بعد طبیعیات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ تو اس سے آپ کے یہ شارٹ کوشچن آنسر جو ہے نا وہ اس چیپٹر کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ایکسرسائز میں دیے ہیں، ان کو آپ نے نیٹ کر کے لکھ لینا ہے اور پھر یہ کام کر کے اچھا سا اور پھر مجھے سینڈ کرنا ہے۔ کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے بلو مارکر سے کوشچن لکھنا ہے اور بلو پین سے اس کا آنسر لکھ کے ایک لائن چھوڑنی ہے، پھر اگلا کوشچن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا کام کر کے مجھے ضرور سینڈ کرنا ہے اور اس کو ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔